وفيما أنفق وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا کے اندر وقت دیا۔ کیا دیا ہے؟ وقت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا کے اندر وقت دیا ہے، ٹائم دیا، اور انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے وہ وقت ہے۔ کیا ہے؟ وقت۔ جو انسان اس وقت کو کام میں لگا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی پونجی اور سب سے اہم سرمایہ اور سب سے بڑا خزانہ انسان کے پاس وہ کیا ہے؟ وقت۔ وقت اگر ہے انسان کے پاس، انسان جو ہے وقت کا شہسوار ہے۔ انسان اگر وقت کو کام میں لے آتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چین سکون میں چلا جاتا ہے، اور اگر وقت کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اس کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اور جب تک کسی انسان کا آخری سانس چل رہا ہے اس کے پاس وقت ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ وقت ہے۔ اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وقت کیا ہے؟ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ انسان کے پاس سونا ہو، گولڈ، اور وہ چلا جائے، دوبارہ آنے کی امید ہے، کما سکتا ہے، وراثت میں مل سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو وقت آ گیا اور اس کے بعد وہ وقت چلا گیا اور دوبارہ وقت پاس نہیں آیا۔ وقت وہ مستقل ایسے گھوم رہا ہے کہ ہم وقت کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس لیے عقل مند آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو کام میں لاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے وقت کو وہ کام۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے وقت کی۔ عصر کے معنی، عصر کے جو عصر کا وقت ہوتا ہے وہ بھی آتے ہیں، عصر کے معنی وقت کے بھی آتے ہیں، اور عصر کے معنی نچوڑ کے بھی آتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اسی قسم، اس لیے کہ کوئی بھی انسان زمانے سے اپنے کو باہر نہیں نکال سکتا۔ ہر انسان کے اوپر 3 زمانے آتے ہیں، یا تو جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو چل رہا ہے وہ حال ہے، اور جو آئندہ کا وہ کیا ہے؟ وہ مستقبل ہے۔ انسان ان 3 زمانوں سے گھرا ہوا ہے۔ جو اپنے حال کو کام میں لے آتا ہے اس کا مستقبل شاندار ہو جاتا ہے۔ جو اپنے حال کو خراب کرتا ہے، اپنے موجودہ وقت کو خراب کرتا ہے، اس کا مستقبل اس سے زیادہ خراب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آج میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے زیادہ وقت کو امت برباد کر رہی ہے، سب سے زیادہ۔ سب سے کم قیمت انسان کی نظر میں وقت ہے، اس لیے کہ فری مل رہا۔ کیا مل رہا ہے؟ اور انسان ضائع کر رہا۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے۔ کیا کر رہا اللہ تعالیٰ؟ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ لیکن جو اپنے وقت کو کام میں لائے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، ناپی برے عمل سے رکے گا، لوگوں میں محنت کرے گا، دعوت کی، حق بات کی فہمائش کرے گا، اور صبر کی فہمائش کرے گا، صبر کرنے کی تلقین کرے گا، اللہ فرمانے کی جس کے اندر یہ 4 کوالٹی ہوں گی، ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، برے عمل سے رکے گا، اچھے باتوں کے لوگوں کو اندر پھیلائے گا، بھلائی کو حکم کرے گا، برائی سے رکے گا، کسی پہ آفت آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس کو تسلی دے گا، اس کو راحت دے گا، اس سے بات چیت کرے گا، اس کو تسلی دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو انسان یہ 4 کام کرے گا وہ خسارے سے باہر ہے۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج ہم نظر اپنی گھمائیں اپنے معاشرے کے اندر، اکثر انسان اور خاص کر نوجوان طبقہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جس کی جوانی جس حال میں گزرے گی، اللہ پر رحم کرے، اس کا بڑھاپا اس سے ہی بدترین گزرے گا، اس کا بڑھاپا اس سے بھی زیادہ برا گزرے گا۔
اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، جب تک ہر انسان سے اللہ تعالیٰ قیامت میں 5 سوال نہ کر لیں گے، 5 چیزوں کا حساب نہیں لے لیا جائے گا، اس وقت وہ اللہ کے سامنے سے ہٹے گا نہیں۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عن عمرہ فیما افناہ، ہم نے تمہیں 50 سال دیے، 60 سال دیے، 70 سال دیے، 80 سال دیے، کس کام میں اپنی زندگی کو گنوایا؟ کیا وقت کو ضائع کر دیا؟ بچپن جو ہے کھیلنے کودنے میں، اور جوانی خواہشات میں، اور بیماری میں گزار دیا؟ سب سے پہلا سوال اللہ فرمائیں گے، ہر ایک انسان کو قیامت کا میدان ہوگا، سارے انسان جمع ہوں گے، اگلی اور پچھلی امتیں جمع ہوں گی، اللہ فرمائیں گے فلاں ابن فلاں کو بلایا جائے، جس کا یہ نام ہے، اس کے والد کا یہ نام ہے، اس کی ماں کا یہ نام ہے، اس کو بلایا جائے، سارے انسانوں کے سامنے مجمع سے نکال کر اس کو بلایا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے اعطیتک خولتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے یا بندی مجھے یہ بتا، میں نے تجھے دنیا کے اندر زندگی دی، مال دیا، موقع دیا، توانائی دی، قوت دی، طاقت دی، جذبہ جنون دیا، تو نے کیا کارگزاری کی؟ اللہ فرماتا، حدیث شریف میں آتا ہے، وہ انسان کہتا ہے اللہ مجھ سے وقت ضائع ہو گیا، میں نے اپنی جوانی میں وقت ضائع کر دیا، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم کو دوبارہ بھیج دے۔ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا، اے میرے رب مجھے دوبارہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، میں نیک عمل کروں گا، جو میں چھوڑ کر آ گیا ہوں مال وہ تیرے پاس لے کر آؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جو ایک مرتبہ مر چکا ہے دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آیا کرتا۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ اس کی ایک بات ہے، اس کی گفتگو جس کو کہے جا رہا ہے، دوبارہ کسی کو نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی، کیا کارگزاری کی؟ وہ یہی عذر کر گئے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے دوبارہ بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے خودو، اس کو پکڑ لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب وہ مرد ہو، اگر تو وہ کوئی مرد ہے اور اس کی زندگی ناکام تھی، وقت کو ضائع کیا تھا، فرشتے اس کے جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو جھٹکا دیں گے، اور اتنی جھٹکے سے وہ قلابات بہت دور جا کر گرے گا۔ اس کے بعد وہ اٹھے گا، اور جن فرشتوں نے اس کو جھٹکا دیا تھا ان کے سامنے وہ ہاتھ جوڑے گا اور یہ کہے گا ہم پر رحم کرو۔ کیا کہے گا؟ فرشتے کہیں گے لم نرحمکم ارحم الراحمین فکیف نرحم، تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کرتے؟ جبکہ رحمان کون ہے؟ ارحم الراحمین۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ مہربان اگر تو یہ تو وہ اللہ ہے۔ کون ہے سب سے زیادہ مہربان؟ ایک موقع پر اللہ کے نبی کے سامنے ایک لشکر آیا، اس میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اس لشکر کے اندر۔ جیسے ہی اس کو اس کا بچہ ملا، اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا صحابہ سے، یہ بتاؤ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ڈال سکتی ہے؟ ہم نے دیکھ لیا کیا مظاہرہ؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، یا کسی بھی ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے 70 گنا زیادہ ماں کے مقابلے میں محبت کرتے ہیں۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کر دیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ شخص ناکام ہو گیا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اگر وہ کوئی عورت ہوگی، نافرمان ہوگی اللہ کی، گناہ گار ہوگی، زندگی کو ضائع کیا ہوگا، وقت کو ضائع کیا ہوگا، تو فرشتے اس کی چوٹی پکڑ کے اس کو دھکا دیں گے، اس کو قلاباتی دیں گے، اور پھر وہ ان سے بھی یہ کہے گی ہم پر رحم کرو، اور فرشتے کی طرف سے یہی جواب ہوگا تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کرتے؟ یہ شخص ہے ناکام۔ یہ شخص کیا ہے؟ جس نے اپنے وقت کو ضائع کیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں نیا سال آ رہا ہے، خوشی منا رہے ہیں، محاسبے کا وقت ہے، زندگی کے اتنے سال گزارتے ہیں، کہاں گزارے؟ اللہ اگر پوچھنے لگے مجھے ایک عمل دکھا دو، کم سے کم نماز دکھا دو، مجھے روزہ دکھا دو، مجھے ایک عمل ایسا دکھا دو میں تمہیں پاس کر دوں، کون سا عمل دکھائیں گے؟ یہ بتاؤ۔ سالوں کا گزرنا، نئے سال کا آنا خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ غم کا موقع ہے۔ کس کا موقع ہے؟ کتنی زندگی ہماری گزر گئی، اللہ پوچھیں گے۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابی فیما ابلا، ہم نے تمہیں جوانی دی، کس کام میں لگایا جوانی کو؟ پہلا سوال پوری عمر کا ہوگا، اور دوسرا سوال خاص طور سے جوانی کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے انسان جوانی میں
قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، حوصلے بلند ہوتے ہیں. انسان جہاں جہاں زندگی گزار دے، اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی زندگی گزار دے یا خواہشات میں گزار دے. بڑے چرچے ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی کے، اس کے مال کے، اس کی اگڑ کے. اللہ پوچھے کس کام میں اپنی جوانی کو لگائے، سوائے افسوس کے. اگر زندگی برباد کی ہے، وقت برباد کیا ہے، سوائے افسوس کچھ نہیں ہو. انسان جوانی جس کام میں گزارتا ہے، اب یاد رکھیں، انسان جوانی جس کام میں ہم پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو، جس شخص نے اپنی جوانی کو جس کام میں لگایا ہے، بڑا وہ میں کو اس میں عروج پایا اس کو. اور جس نے ضائع کیا ہے، کتنی ہی صلاحیت والا ہو، کتنی ہی صلاحیت والا ہو، کتنا ہی عقل مند ہو، کتنا ہی سمجھدار ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، اور کتنا ہی جذبہ جنون والا ہو، اور کتنا ہی خوبصورت ہو، اگر جوانی کو کام میں نہیں لایا، بڑھاپا اس سے زیادہ اذیت ناک ہوتا. اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ پوچھے. دوسرا سوال جوانی کس کام میں لگائی. تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسب. ایک ایک پائی کا اللہ کا حساب دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا. کس کا حساب دینا پڑے گا؟ تو قرآن کریم میں ایک آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر کسی انسان نے دنیا کے اندر ذرے کے برابر نہیں کی. ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ذرہ اسے بولتے ہیں جب دھوپ نکلتی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے دھول اڑتی ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے ذرہ بولتے ہیں. کتنا معمولی باریک ہوتا ہے. اگر اس کو پکڑنا چاہے پکڑ نہ سکے، اس کو تولنا چاہے تول نہ سکے، اس کو گننا چاہے گن نہ سکے، اس کو ناپنا چاہے ناپ نہ سکے، اس کو قبضے میں نہ کر سکے. اللہ فرما رہے ہیں اگر کسی انسان نے دنیا کے اندر یہ دن کے دھوپ کے اندر اڑ رہے ہیں، اس کے اندر ایک دن کا بہت سارے دن کے ہوتے ہیں، ایک دن کی برابر کسی نے قیامت کے دن دکھائیں گے. اور اگر کسی انسان نے دنیا کے اندر ایک ذرہ برابر کیا ہوگا برائی کی ہوگا، اس کو دکھائیں گے. تو ایک ایک پائے کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. مال کو کہاں سے کمایا، کتنا دھوکہ دیا، کتنا فریب کیا، کتنا فراڈ کیا، کس کے ساتھ غلط کام کیا، اللہ سب پوچھیں گے. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب زمانہ کیسا ہوگا، انسان کو پرواہ ہی نہ رہے گی کہ اس نے مال حلال کمایا یا حرام طریقے سے کمایا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی انسان کے بدن پر کوئی کرتا ہو، کوئی چادر ہو، اور وہ جو چادر خریدی گئی ہو 10 درہم کی مثال کے طور پر خریدی گئی ہو، اور 1 درہم ناجائز تھا اور 9 درہم کیا تھے؟ جائز. 9 درہم کیا تھے؟ جائز. 1 درہم کیا تھا؟ ناجائز تھا. جب تک اس کے بدن پر وہ ٹی شرٹ کرتا یا چادر رہے گی، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. جو نماز کا یہ معاملہ ہے، باقی عمل میں کیا حال ہوگا. اللہ ایک ایک پائے 1 روپے کا حساب دینا پڑے گا، یہ کہاں سے کمایا. اور چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنفَقَ. مال کہاں خرچ کیا. انسان جیسے کماتا ہے ویسا ہی خرچ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے، اپنے مال کو بیجا خرچ کرنے والے، اپنی خواہشات پہ خرچ کرنے والے، گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ہم تصور کریں، ہم سوچیں اگر ہم 100 روپے کما رہے ہیں، کتنے روپے اپنے جائز چیزوں کا خرچ کر رہے ہیں اور کتنے جائز خرچ کر رہے ہیں. شادی بیاہ کا موقع ہو، میت کا موقع ہو، ہم بے تحاشا فضول خرچی کرتے ہیں. اللہ پوچھیں گے اگر مال کمایا حلال ہے تو حلال خرچ بھی کیا یا نہیں. صحابہ پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون یا رسول اللہ، ہم کتنا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. دوسرے تیسرے سپارہ میں اللہ نے فرمایا صحابہ کیا پوچھتے تھے یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی جی آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، کتنا خرچ کریں. ان سے کہہ دیجئے العفو، جتنا ضرورت ہو وہ تو اپنے کام میں لاؤ، جتنا زیادہ ہو سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. یہ اللہ کا فرمان ہے. اتنی بھی گنجائش کم سے کم نہ ہو تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے مال کو جائز جگہ پہ خرچ کریں. صرف حلال کمانا اصل نہیں ہے، حلال کمانا بھی اصل ہے اور حلال جگہ خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ اصل ہے. ورنہ اس کا بھی حساب ہوگا اور اس کا بھی حساب ہوگا. اور 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اپنے علم پر کیا عمل کیا. جتنا ہم نے تمہیں علم دیا، جتنی سمجھداری دی، جتنی عقل دی، جتنی سمجھ بوجھ دی، ہر انسان کو پتا ہے، غیروں کو بھی پتا ہے. مسلمان تو مسلمان، اگر مسلم کو پتا ہے کہ ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. ایسے بھولے بن جاتے ہیں نماز کے ٹائم میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. دنیا کا کوئی معاملہ ہو احتیاط سے چلتے ہیں. اگر پروگرام کوئی شادی بیاہ کا ہے، 300 کی دعوت ہے، 500 کھانا بنواتے کم نہ پڑ جائے، بے عزتی نہ ہو جائے، اتنی احتیاط ہوتا نہیں ہوتا ایسا. اگر 300 کو دعوت پہ بلایا ہے، کھانا کتنا کا بناتے ہیں؟ 400 کا، 500 کا، اور ایکسٹرا میں بات کر کے رکھتے ہیں.
کہ اگر خدا نہ خواستہ کھانا کم پڑ جائے تو ذرا تیار رکھنا. اتنی احتیاط اچھی بات بھی ہے تاکہ کم نہ پڑے، لیکن جتنی احتیاط دنیا میں ضروری کہ آخرت میں ضروری نہیں ہے. اس سے زیادہ ضروری ہے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سب سے بڑے انسان کون ہے نبیوں کے بعد میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. باغ میں جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا مجھ سے حساب ہی نہ ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے بدر پر کبھی ہے، مجھے کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس سے باتیں کر رہا ہوں، قیامت میں کس کے سامنے پیش ہونا ہے. بدن میں تیر آ کر لگا، نکالا نہیں جا رہا، درد ہو رہا. فرمایا ساتھیوں نے مشورہ کیا جب یہ نماز پڑھیں گے ان کا تیر نکال لیں گے. حضرت علی نے نماز کی نیت باندھی، ساتھیوں نے تیر نکال لیا. جب سلام پھیرا تو کہنے لگے شاید آپ میرا تیر نکالنے آئے ہو. ساتھیوں نے کہا وہ تو نکال بھی لیا. کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں لگا. بتاؤ جو تیر بغیر نماز کے نکل نہ رہا ہو کیسے نماز کی کیفیت ہوگی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مسجد میں موجود تھا، آپ آئے، وضو کا پانی آپ کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، ہاتھ پہ جوتے تھے، آپ نے جوتے سائڈ میں رکھے اور عشاء کی نفلیں کون ہیں؟ وقت کے بادشاہ خلیفہ ہیں جس کو ٹائم بالکل نہیں ملتا بادشاہ کو، کہ عشاء کی نماز کے بعد آئے، وضو کر کے جوتے سائڈ میں رکھے اور نماز کی نیت باندھ لی، اللہ اکبر کہہ کر، اور جو سورہ فاتحہ پڑھی، ایک رکعت میں پورا قرآن کریم مکمل کر لیا. ایسا اپنے وقت کو وصول کیا. تو یہ سال گزر رہا ہے، آج 31 دسمبر ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے. یہ خوشی منانے کا موقع نہیں، یہ غم کے منانے کا موقع ہے کہ کتنی زندگی ہماری گزر گئی تو کتنی باقی یہ معلوم نہیں ہے. نہ فرمانی میں گزری، عیاشی میں گزری. ہم اللہ سے توبہ کریں. آج رات خوشی منانے کا دن نہیں ہے، آج تو غم منانے کا دن ہے. اے اللہ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، ہمیں معاف فرما. اور یہ عزم کریں، نیت کریں، ارادہ کریں انشاءاللہ آئندہ ہماری زندگی آگے انشاءاللہ اللہ کے باقی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.